فرمائیں۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ اس مجلس کی غایت اور اس مجلس کا عنوان محترم بھائی عاقل صاحب کی زبانی آپ تک پہنچ چکا۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی اس مسجد کے امام محترم محمد گیسی حافظہ اللہ کا کہ آپ کی ہی کوششوں سے ہمیں یہاں آپ سے مل بیٹھنے کا موقع ملا، اور آپ تمام احباب کا اور بالخصوص بھائی عاقل صاحب کا، بھائی ابو ماجد صاحب کا، بھائی عبدالوارث صاحب کا، بھائی ابو عبداللہ صاحب کا، اور ان احباب کا جن معاونین کو میں جانتا بھی نہیں اور ان کے نام بھی مجھے معلوم نہیں، بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ باعث بنتے ہیں کہ ایسی محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور ہمیں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف ملتا ہے، اور بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے کہ یہاں اپنے علاقے سے، شہر سے، ملک سے دور بھی اللہ رب العالمین ہم سے قرآن و سنت کی اشاعت کا کام لے رہا ہے۔ اس سے بڑی سعادت مندی میں سمجھتا ہوں میرے لیے اور کچھ نہیں۔ عنوان بڑا کڑوا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس میں شکر اور چینی گھول کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اس لیے کہ الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ کڑوی چیز کے فائدے کو دیکھتے ہوئے انسان اس کا استعمال نہیں چھوڑتے۔ مثال کے طور پر کریلا کڑوا ہوتا ہے، گھروں میں جب کریلا پکتا ہے بچے عموماً نہیں کھاتے، اور بچے پوچھتے ہیں امی آج کیا پکایا؟ کریلے پکائے، ہر دفعہ کریلے ہی پکا دیتے، کڑوا کڑوا سالن ہے کون کھائے گا؟ پھر ماں باپ اسے سمجھاتے ہیں پہلے شروع میں، بیٹا چلو تھوڑا سا یہ جو قیمہ ساتھ ہے نا تو قیمہ کھا لے، چلو کریلے میں کھا لیتا ہوں، یہ سوچ کر کہ چلو کچھ کریلے کا رس قیمے میں آ تو گیا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ چونکہ کریلے کڑوے ہوتے ہیں لوگوں نے اگانے چھوڑ دیے ہوں اور گھر والوں نے پکانے چھوڑ دیے ہوں اور پھر سمجھدار لوگوں نے کھانے چھوڑ دیے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کریلے اگتے رہتے ہیں، پکتے رہتے ہیں، کھانے والے کھاتے رہتے ہیں، منہ کو کڑوا لگتا ہے لیکن یہ سوچ کر کھایا جاتا ہے یہ مصفی خون ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، جگر کو صاف کرتا ہے، اور جسم میں اسکن میں جو دانے نکلتے ہیں، پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں خون کی خرابی کی وجہ سے، اس کا یہ بہترین قدرتی علاج ہے۔ یہ افادیت کو دیکھ کر اس کی کڑواہٹ دب جاتی ہے۔ یہی معاملہ ہر چیز کے اندر ہے۔ اگر آدمی تھوڑا سا سوچے، دیکھیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، پھوڑا ہے پیسے دیتے ہیں، اور پھوڑے کی مناسبت سے بعض دفعہ ڈاکٹر فیس زیادہ لیتا ہے اور ماہر ڈاکٹر اس سے زیادہ فیس لیتا ہے، اور ہم پیسے دے کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا پہلے آپریشن کیجئے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ہماری چیر پھاڑ پہلے کیجیے۔ پیسے دے کر انسان کہہ رہا ہے کہ میری چیر پھاڑ پہلے کیجئے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ دکھنے میں تو چیر پھاڑ ہے، حقیقتاً یہ ڈاکٹر جو کچھ کر رہا ہے یہ میرے فائدے کے لیے کر رہا ہے، میرے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ اس وقت تکلیف بھی ہوگی، وہ کاٹے گا، دبائے گا، مواد نکلے گا، درد بھی ہوگا، اس کے بعد مرہم پٹی لگا دے گا، درد کا انجیکشن لگا دے گا، اور ایک عرصے کے لیے انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے اس کینسر جیسے، اس پھوڑے جیسے موذی مرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے دے گا۔
یہ ایک ذریعہ ہے، طریقہ ہے، انسان ہمیشہ یہی کرتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی انسان ایسا کیوں نہ سوچے کہ مجھے جو تھوڑی بہت تکلیف ہوگی اگر میں اسے گوارا کر لوں، ممکن ہے اللہ رب العالمین بقیہ زندگی میری آسائش کے ساتھ گزار دے، میری اخروی زندگی اس سے بہتر ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں، یعنی اللہ رب العالمین کے حضور ایسا سوچ کر آدمی حق کو سنے، حق کو سمجھے، حق کو مانے اور حق پر عمل پیرا ہو، تو انشاءاللہ وہ تمام مقاصد انسان کو حاصل ہوں گے جو مقاصد اس حق کو ماننے سے اور اس پر عمل پیرا ہونے سے اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ موضوع یہ ہے کہ گستاخ کون ہے۔ پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے گستاخی کیا ہے۔ جب گستاخی کا پتہ چلے گا پھر وہ گستاخی جو کرے گا وہ گستاخ ہوگا۔ پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے گستاخی کیا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی جاننا چاہیے محبت کیا ہے۔ چونکہ دن کا پتہ رات سے چلتا ہے اور رات کا پتہ دن سے چلتا ہے۔ اگر یہ متضاد چیزیں سامنے نہ ہوں، اب ایک غریب کب غریب ہوتا ہے؟ جب اس کے مد مقابل امیر ہو، اور اگر امیر مقابلے میں ہو ہی نہیں تو پھر تو سارے ہی غریب ہیں، پھر تو سارے ہی امیر ہیں، پھر غریب کوئی نہیں۔ اس کے مقابلے میں جب آئے گا، اب ایک آدمی امیر ہے، وہ کہتا ہے میں امیر ہوں، دوسرے کہتے ہیں کیسے امیر ہے؟ بھی امیر ہوں۔ اب وہ کہتا ہے کیوں، کیسے امیر ہے؟ بولے میرے پاس پیسے، تو کہتے ہیں پیسے میرے پاس بھی ہے۔ دوسرا کہتا ہے پیسے میرے پاس بھی ہے، تو سارے ہی امیر ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جب تک غریب نہیں آئے گا وہ امیر ہے۔ دن کے مقابلے میں جب تک رات شروع نہیں ہوگی دن ہی دن چلا جائے گا، وہ چاہے کتنے ہی گھنٹے کا چلا جائے، جب تک رات نہیں آئے گی دن رہے گا۔ زمین کے مقابلے میں آسمان نہ ہو تو زمین کو فرش کون کہے؟ پھر اسی کا نام چھت رکھ لیں گے۔ چھت آئے گی تو فرش کہلائے گا اس کے مد مقابل۔ ہر چیز کو اس کے مقابل سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے۔ یہی معاملہ کچھ محبت اور عداوت کا بھی ہے۔ دشمنی کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب سامنے محبت ہو۔ عداوت کا پتہ جب ہی چلتا ہے جب سامنے محبت ہو، محبت کرنے والا ہو، پھر دشمن کا پتہ چلتا ہے۔ عزت کرنے والا ہو، تکریم کرنے والا ہو، پھر گستاخ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ جی ایک طبقہ ہے جو خاص کر اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں، اہل السنہ کہتے ہیں، اہل العصر کہتے ہیں، اہل السلف کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، محمدی کہتے ہیں۔ یہ بڑے گستاخ لوگ ہوتے ہیں، بڑے گستاخ لوگ۔ کیسے گستاخ ہوتے ہیں؟ اور اتنی باتیں ہیں، یہ جی نبیوں کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، پیروں کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، سب کی توہین کرتے۔ لوگوں کو اصل میں پتہ ہی نہیں عزت کیا ہے، توہین کیا ہے، تکریم کیا ہے، محبت کیا ہے، نفرت کیا ہے۔ یہ جب تک پتہ نہ ہو تو آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا، اور یہ امتیاز کرنا بہت ضروری ہے ان چیزوں کے مابین کہ محبت، تکریم، عزت، نفرت، گستاخی کیا ہے اور ان میں کیا فرق ہے۔ یہ امتیاز بہت ضروری ہے اور اس امتیاز سے پتہ چلے گا، ورنہ معمولی سی چیز بھی ایک بہت بڑی چیز کو جس میں سارے اوصاف موجود ہوں، معمولی سی چیز اسے خراب کر دیتی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں۔ آپ ہنڈیا پکاتے ہیں، 1 کلو مرغی آپ نے خریدی، آپ نے اسے پکایا، اس میں مرچ ڈالی، ہلدی ڈالی، دار چینی ڈالی، لونگ ڈالا، کالی مرچ ڈالی، الائچی کوٹ کے ڈالی، لہسن ڈالا، پیاز ڈالا، ادرک ڈالا، گھی ڈالا، آپ نے خوب بھونا، سارے ذائقے، ابھی نمک نہیں آیا، ابھی نمک نہیں آیا۔ سارا کچھ بننے کے بعد جب آپ ٹیسٹ چکھتے ہیں آپ کو کمی لگے گی کہ سب ٹھیک ہے لیکن ابھی ٹیسٹ میں کمی ہے، نمک سے کمی۔ آپ نے کہا یار
وہ نمک کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، یار نمک لے آؤ چلو، شوربے میں نمک ایسی چیز ہے اگر تھوڑا سا شوربہ ہو تو نمک بعد میں بھی ملایا جا سکتا ہے، حل ہونے والی چیز۔ آپ نے بچے سے کہا، گھر والی سے کہا وہ نمک کا ڈبہ پکڑانا، اس نے ڈبہ پکڑا دیا۔ 2 ڈبے ایک ہی جیسے رکھے ہوئے تھے، دونوں میں سفید رنگ کی چیز تھی، دونوں میں پسا ہوا پاؤڈر تھا، لیکن ایک میں نمک تھا، ایک میں پھٹکڑی تھی۔ ایک میں نمک تھا، ایک میں پھٹکڑی تھی۔ اس نے جب ڈبہ آپ کو اٹھا کے دے دیا، آپ نے اس میں سے پوری ہنڈیا کے اندر مناسبت سے بھی 1 کلو میں 1 چمچہ کافی ہے، آپ نے 1 چمچہ بھر کے ہنڈیا میں ڈال دیا، اس کو حل کیا، پلیٹ میں ڈالا۔ اب منہ میں نوالا جیسے ڈالا، ڈالتے ہی آپ نے فوراً تھو کر کے نکال دی۔ ہر چیز اپنی جگہ درست ڈلی ہوئی ہے، لیکن غلطی سے نمک کی جگہ آپ نے پھٹکڑی ڈال دی، اس نے سارے ذائقوں پر غالب آ کر اس مزے کو بد مزہ کر دیا، اس ہنڈیا کے سارے مزے کو بد مزہ کر دیا، غالب آ گئی ساری چیزوں پر۔ مرغی بھی آپ نے چھانٹ کے تازی، بالکل چوزا کم عمر بچہ مرغی کا آپ نے لیا تھا، لیکن سب کچھ بیکار ہو گیا۔ ایک ذرا سا اس نمک نے، اس پھٹکڑی نے سارے ذائقے کو ختم کر دیا۔ سیم یہی معاملہ میرے بھائیوں بدعت کا ہے، سیم یہی معاملہ گستاخی کا ہے۔ آدمی عمل کرتا جائے، نماز اس کی درست ہے، روزہ اس کا درست ہے، اس کے حج اس کا درست ہے، عمرہ اس کا درست ہے، بس کہیں سے نمک کی جگہ، سنت کی جگہ بدعت آ گئی، نمک کی جگہ پھٹکڑی آ گئی، سارے ذائقے پہ غالب آ جائے گی اور سارا ذائقہ برباد ہو جائے گا، سارا ذائقہ ختم ہو جائے گا، وہ کسی قابل نہیں، آدمی پھینک دے گا، اس لیے کہ نہ بچے کھا سکتے ہیں، نہ بوڑھے کھا سکتے ہیں، نہ جوان کھا سکتے ہیں، کوئی بھی اسے کھا نہیں سکتا، وہ اتنا پھٹکڑی ڈالنے سے اتنا بد ذائقہ ہو گیا، جبکہ ہر چیز اپنی جگہ صحیح۔ بدعت کا سیم یہی معاملہ ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریفیں کی ہیں، اتنی تعریف کی کہ اگر صرف وہی تعریف ہی آدمی بیان کرتا رہے تو میں کہتا ہوں کئی جلدوں میں وہ کتابیں مرتب ہو سکتی ہیں جو صرف قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ پھر جس ہستی کی اللہ نے سچی تعریفیں، جس ہستی کی زندگی سچی تعریفوں سے بھری پڑی ہو، اس ہستی کی زندگی کے بارے میں آدمی جھوٹی تعریفیں کیوں کرے؟ ہم کیوں جھوٹ بولے؟ جب اس کی زندگی میں سچی تعریف اس قدر ہو، ہم جھوٹ کیوں بولے؟ جھوٹ تو اس بارے میں بولا جائے جس کی زندگی میں حقائق نہ ہوں، سچائیاں نہ ہوں، صداقتیں نہ ہوں، خوبیاں نہ ہوں، اوصاف، وہ کمالات، وہ جمالات اس کی زندگی میں موجود نہ ہوں، اور پھر ہم اپنی طرف سے ٹھونسیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محاسن سے، اوصاف حمیدہ سے، تمام کمالات و جمالات سے بھری پڑی ہے، پھر ہم جھوٹ کیوں بولیں؟ میں آپ کو ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ابھی بات میں نے شروع نہیں کی، یہ تمہید ہے، آپ کو اصل موضوع کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں۔ دارمی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لیٹا ہوا تھا، 2 فرشتے آسمان سے اترے، 2 فرشتے آسمان سے اترے، میں لیٹا ہوا تھا، ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے بیچ میں آ کر کے معلق ہو گیا، یعنی رک گیا، اور دوسرا فرشتہ زمین تک میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ جو زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھا فرشتہ، اس کے ہاتھ میں ترازو تھا، اس کے پرڑے نیچے لٹکے ہوئے ہیں۔ جو نیچے والا فرشتہ ہے یہ میرے پاس بیٹھا ہے، اوپر والا ترازو لے کر کھڑا ہے اور بیچ میں معلق ہے۔ وہ نیچے والے فرشتے کو کچھ کہتا ہے، نیچے والا فرشتہ اس پر عمل کرتا ہے، پھر اس کو بتاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ نیچے والے فرشتے کو کہتا ہے، رسول اللہ یہ جو شخص لیٹے ہوئے ہیں کیا یہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ فرشتہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہے وہ کہتا ہے، ہاں اہو اہو، جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے وہ یہی ذات، یہی ہستی ہے۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کو ایک پرڑے میں رکھو
اور دوسرے میں کسی دوسرے کو رکھو۔ اس نے ایسا کر دیا۔ اس نے جب ترازو اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر اوپر والا کہتا ہے وزنہ بعشر، آپ کو آپ کے پلڑے میں رہنے دو، دوسرے پلڑے میں 10 کر دو، 10 بندے دوسرے پلڑے میں کر دو، پھر تولو۔ دوسرے پلڑے میں 10 کر دیے گئے۔ جب تولا گیا اور اس نے اٹھایا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا ہوا۔ اس نے کہا وزنہ بمئۃ، اس کو 100 کے مقابلے میں تولو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا۔ فرمایا کہ پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ ایک روایت میں آتا ہے وزنہ بألف، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو۔ فرمایا ایسا کیا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اب نیچے والا فرشتہ اوپر والے سے کہتا ہے، اب تک تو اوپر والا کہہ رہا تھا، اب نیچے والا فرشتہ کہتا ہے واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجعھا، اگر پوری امت بھی دوسرے پلڑے میں رکھ کر تو اس کو تولے گا پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھاری رہے گا۔ یہ اہل حدیث کا ایمان ہے، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اب آپ بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، یہ تعریف ہے یا گلہ ہے؟ یہ تعریف ہے یا گلہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ گلہ ہے؟ یہ تعریف ہے، اور یہ تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کے بارے میں، اپنے بارے میں جھوٹی تعریف نہ کرنا پسند کرتے تھے، نہ سننا پسند کرتے تھے۔ آپ نے کبھی جھوٹی تعریف نہیں کی۔ یہ جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے، اور اللہ کی طرف سے یہی حق اور یہی سچ ہے کہ ساری، اب لو وزنتہ بامتہ، اگر ساری امت کو آپ کے مقابلے میں تولا جائے، اس کے معنی یہ ہے کہ کائنات میں آپ کا مقابلہ کرنے والا، کائنات میں آپ کا مقابلہ کرنے والا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور یہ نعوذ باللہ، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے تھے، پہلوان تھے، وزنی تھے، نعوذ باللہ کھانا زیادہ کھاتے تھے بھولو پہلوان کی طرح، اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا، یہ بات نہیں تھی۔ جب آپ نے ہجرت کی ہے، صدیق اکبر بڑھاپے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر غار کی طرف لے کے گیا ہے۔ وزن آپ کا اتنا ہلکا ہے کہ صدیق اکبر آپ کو اٹھاتا ہے۔ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پوری امت کے مقابلے میں آپ کا پلڑا پھر بھی بھاری ہے؟ یہ آپ کے جسم کا وزن نہیں ہے، یہ ان اوصاف حمیدہ کا وزن ہے، ان خوبیوں کا وزن ہے، ان کمالات کا وزن ہے، ان محاسن کا وزن ہے جو اللہ نے ساری دنیا میں بانٹے ہیں۔ کسی کو حسن دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو تقویٰ دیا ہے، کسی کو عبادت کا ذوق دیا ہے، کسی کو روزے کا شوق دیا ہے، کسی کو نمازوں کا شوق دیا ہے، کسی کو تبلیغ کا شوق دیا ہے، لیکن یہ سارے اوصاف حمیدہ جو اللہ نے دنیا میں تھوڑے تھوڑے بانٹے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام ایک ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آدم علیہ السلام کی پشت سے دنیا میں آنے والے تمام انبیاء کو رب العالمین نے عالم ارواح میں جمع فرمایا۔ قیامت تک جتنے پیغمبر رب العالمین نے دنیا میں بھیجنے تھے، اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں سب کو اکٹھا کیا۔ اس میں کوئی بھی ایک بندہ بھی غیر نبی شامل نہیں تھا، نہ اس میں مسلمہ کذاب شامل ہے، نہ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی شامل ہے،
کوئی بھی ایسا جھوٹا مدعی اس میں شامل نہیں جن کو اللہ رب العالمین نے رسالت اور نبوت کا تاج پہنانا تھا۔ ان تمام انبیاء کو رب العالمین نے عالم ارواح میں جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد رب العالمین نے انبیاء کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تم دنیا میں جاؤ گے، میں تمہیں رسالت اور نبوت سے نوازوں گا، آسمان سے صحائف اتاروں گا، آسمان سے کتابیں اتاروں گا، کسی کو تورات عطا کروں گا، کسی کو زبور عطا کروں گا، کسی کو انجیل عطا کروں گا، کسی کو دیگر صحائف عطا کروں گا۔ ساری کتابیں اتارنے کے بعد میں دنیا میں تم کو رسول بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا مبلغ بنا کر دنیا میں بھیجوں گا۔ ایک کام تمہارے سپرد کروں گا کہ دنیا کو جا کر کے تم دعوت دو، دعوت توحید دو، دعوت فکر دو، لوگوں کو میری دعوت دو، شیطان سے ہٹاؤ، میری طرف دعوت دو، ان کا قبلہ درست کرو، ان کو دوست اور دشمن کی پہچان دلاؤ، کون تمہارا دشمن ہے، کون تمہارا دوست ہے، جنت اور دوزخ کے راستوں کو ان کے درمیان جدا جدا کر کے امتیاز پیدا کر دو، میں تمہیں ساری چیزیں عطا کروں گا۔ لیکن یاد رکھ لو، جب تم دنیا میں جاؤ گے، ثم جاکم رسول، اگر تمہارے دنیا میں ہوتے ہوئے، تمہاری دنیا میں موجودگی کے بعد، موجود ہوتے ہوئے اگر ہماری طرف سے ایک آخری رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اگر آخری پیغمبر تمہاری زندگی میں آ جائے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم سارے کے سارے اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اپنی کتاب کی دعوت کو چھوڑ کر، اپنی رسالت کی دعوت کو چھوڑ کر، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سارے کے سارے ضرور اس کے ساتھ ایمان لانا اور اسی کی مدد کرنا۔ پھر لوگوں کو یہ دعوت نہیں دینا کہ لوگوں موسیٰ کے ساتھ ایمان لاؤ، عیسیٰ کے ساتھ ایمان لاؤ، اے عیسیٰ تو بھی یہی دعوت دینا، اے موسیٰ تو بھی یہی دعوت دینا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے دنیا میں جانے کے بعد۔ اگر تمہاری موجودگی میں ہمارا رسول، وہ آخری تاجدار رسالت اگر تمہاری موجودگی میں آ جائے تو تم نے انہیں یہی دعوت دینی ہے، ساری امت کو، ساری قوم کو، اس رسول کا اسوہ اپنا لیجئے، اس کے نقش قدم پر چلے آئیے، اس کے پیچھے چلے آئیے، اس کی بات مانیے۔ اس لیے اے انبیاء کی جماعت، قال اقررتم، جیسے آپ کانفرنسوں میں، جلسوں میں لوگوں کو ہاتھ کھڑے کروا کر پوچھا کرتے ہیں، لوگوں بات مانتے ہو کہ نہیں، اس بات پر راضی ہو کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کی جماعت سے اقرار لیا۔ اقررتم، ارے جو بات میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے، جو قرارداد میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، اقررتم، مانتے ہو کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے یک صبح ہو کر کے کہا اللہ کیوں نہیں، تیری پیش کردہ قرارداد ہو ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں، سارے کے سارے ہم تیری قرارداد پر متفقہ طور پر ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اللہ ہم ویسے راضی ہیں جیسے تو چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اے انبیاء کی جماعت تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں کہ تمام انبیاء کے سگنیچروں کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے دستخطوں کے ساتھ یہ قرارداد آج عالم ارواح میں پاس ہو گئی۔ محمد عربی جب کائنات میں آ جائے گا تو پھر کائنات کا متا اس کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہ اہل حدیث کا ایمان ہے، یہ اہل حدیث کا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بتائیے یہ محبت ہے یا گستاخی ہے؟ یہ محبت ہے کہ گستاخی ہے؟ کیا آپ ایمانداری سے بتاؤ جدے والو، مجھے زیادہ چہرے میرے افغان بھائیوں کے نظر آ رہے ہیں، کیا آپ کو یہ محبت پسند نہیں؟ کیا آپ کو یہ محبت پسند نہیں ہے؟ ہر مسلمان کو یہ محبت پسند ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں اسے کہا، بلکہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت سے کہا، اس بات کو واضح کیا، کھولا کہ جنت کا کون خواہاں نہیں ہے، ہر شخص جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کا گر بتایا، اس کا طریقہ بتایا، اپنی حیثیت اور اہمیت کو بتایا۔ فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اگر موسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دوبارہ بھیجے جائیں، دوبارہ آ جائیں، فاتبعتموہ، تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھ کر اس کی پیروی میں لگ جاؤ، اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ، وترکتمونی، مجھے چھوڑ دو۔ میاں 1400 سال تو اس کی پیروی کرتے چلے آئے ہیں، یہ بیچارہ تو ابھی آیا ہے، یہ نیا آیا ہے، نئے پیغمبر کی پیروی کر لیجئے، اس پرانے کو چھوڑ دیجئے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے بعد اگر تم نے اس کی پیروی شروع کر دی اور مجھے چھوڑ دیا، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، ساری زندگی بھٹکتے رہو گے، صراط مستقیم تمہیں کبھی نصیب نہ ہو سکے گا، کبھی صراط مستقیم نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد بھی ان کی پیروی، میرا ترک تمہیں گمراہی کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ تو مجھے بتائیے، کائنات میں انبیاء کے بعد امتی میں سے کسی کو یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل ہے کہ اس کے مرنے کے بعد پورے کا پورا دین اس کے فتاووں پر، اس کے اقوال پر، اس کے افعال پر، جو اس نے کہے ہیں یا نہیں کہے، الزام لگا کر اسی کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں؟ کیا ایمانداری سے بتائیے یہ زیب دیتا ہے ہمیں؟ نہیں دیتا، یہ زیب نہیں دیتا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، اللہ اکبر، ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زمین تھی ایک جگہ اور پانی کے اوپر تنازع ہو گیا، ان کے برابر میں پڑوسی کی زمین تھی، پانی جہاں سے آتا تھا پہلے حضرت زبیر کی زمین پڑتی تھی، پانی دیا، پڑوسی کہتا ہے پہلے میں دوں گا، زبیر کہتے ہیں پہلے میں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آ گیا، آپ نے فیصلہ فرمایا کہ جس کی زمین پہلے پڑتی ہے وہ پہلے پانی پلائے، اور جس کی زمین بعد میں پڑتی ہے وہ بعد میں پانی پلائے، پہلے پہلا سیراب ہو جائے پھر وہ پانی دوسرے کو کاٹ دے۔ پڑوسی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انصاف نہیں کیا، چونکہ زبیر آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے نا، آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، آپ نے رشتہ داری کا لحاظ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا اگر محمد رسول اللہ کائنات میں انصاف نہ کرے تو پھر مجھے وہ چہرہ بتاؤ جو کائنات میں پھر میرے بعد انصاف کرے گا۔ اگر میں انصاف نہ کروں، اللہ نے مجھے بھیجا ہی عدل کے لیے ہے، انصاف کے لیے ہے، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ تکریم کے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، اگر میں ہی وہ نہیں کروں گا تو پھر کائنات میں اور کون تمہیں نظر آتا ہے جو تمہیں یہ سب کچھ کر کے دکھائے گا؟ اب آپ نے اپنے فیصلے کو بدل لیا۔ پہلے تو زبیر سے کہا تھا نا کہ پہلے اپنے کھیت کو پانی دے دے، پھر اس کے بعد پڑوسی کو دے دینا۔ اب آپ غصے میں آ گئے، غصے میں آ کے آپ نے اپنا فیصلہ بدلا، اور کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا زبیر اپنے کھیت کو پانی دے، اتنا دے کہ منڈیر کے آخری سرے تک آ جائے، پھر بند کر دے، دوسری طرف چھوڑ دے، اس کو نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غصے میں کبھی فیصلہ نہ کرو، غصے میں کبھی فیصلہ نہ کرو، اس لیے کہ غصے میں انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے نا، عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ ایسا ہمارے سامنے بہت دفعہ لوگ آتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، جی میں غصے میں تھا، بیوی کو اللہ کی قسم میں نے غصے میں 3 دفعہ طلاق دی،
ویسے میرا ارادہ نہیں تھا، میں نے غصے میں دی. بار بار دہراتے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ویسے طلاق میں نے غصے میں دی. کہ اللہ کے بندے کوئی طلاق عید کے موقع پر بطور گفٹ کے تھوڑی دی جاتی. طلاق نام ہی غصے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو. یہ حکم ہمارے لیے. ہماری عقل غصے میں ٹھکانے نہیں رہتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فیصلہ کیا. اللہ نے اس فیصلے کو تسلیم کیا. اللہ نے اس فیصلے کو تسلیم کیا، اس لیے کہ غصے میں کائنات کے ہر شخص کی عقل حواس باختہ ہو سکتی ہے، عقل بے عقلی میں بدل سکتی ہے. کائنات میں اللہ نے ایک ہی لال، ایک ہی جوہر، ایک ہی ہستی پیدا کی ہے جو غصے میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، صدمے میں ہو، مذاق کے موڈ میں ہو، وہ زبان سے جب بھی کہے گا حق کہے گا، حق کے سوا کچھ نہیں کہے. آپ نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، جب اس نے پوچھا عبداللہ نے، اللہ کے رسول لوگ مجھے کہتے ہیں میں آپ کی ہر بات نہ لکھوں، چونکہ آپ کبھی غصے میں کہتے ہیں کبھی کسی میں کہتے ہیں، تو لوگ تو پھر بعد میں اس کو پڑھیں گے تو ہر بات کو دین سمجھ لیں گے، مجھے منع کرتے ہیں، تو کیا میں ایسا کروں آپ کی ہر بات نہ لکھوں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ لکھ، اللہ کی قسم میری زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. مجھے بتائیے یہ عقیدہ رکھنا کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے غصے میں بھی حق نکلتا ہے، خوشی میں بھی حق نکلتا ہے، غم میں بھی حق نکلتا ہے، دکھ میں بھی حق نکلتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا محبت ہے یا گستاخی ہے؟ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیا جدے والوں بتاؤ، کیا آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ تو پھر میرے اور آپ میں کیا فرق ہے؟ ارے یہ تو اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، پھر تو ہمارا آپ کا کوئی فرق نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. یہ تو محبت کی باتیں ہیں، یہ تو جوڑنے والی باتیں ہیں، یہ ایک کرنے والی باتیں ہیں. یہ ایسا دھاگا ہے جو تسبیح کے سارے منکوں کو ایک ہی ترتیب سے جوڑ دے، بشرطے کہ وہ بانکا نہ ٹوٹے. اگر بانکا ٹوٹ گیا تو پھر من کے بگڑ گئے. میرے بھائیو، یہ بانکا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری کائنات اگر اس بانکے سے جڑ جائے تو تسبیح کے منکوں کی طرح ترتیب کبھی خراب نہ ہوگی. یہ ایک ہی محور ہے، ایک مرکز ہے مسلمان امت کو جوڑنے کا، اور یہی معیار اور اسی کا نام محبت ہے. لوگ اختلاف کرتے ہیں بے شمار مسائل میں، اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں. ہم بہت دفعہ کہتے ہیں کپڑے والے کا اختلاف ہو جاتا ہے گاہک کے ساتھ. اب کپڑے والا گاہک کہتا ہے جی میں نے 6.5 میٹر کے آپ کو پیسے دیے ہیں اور تو نے کپڑا جو ہے 5 میٹر دیا ہے. وہ کہتا ہے واللہ میں نے 6.5 میٹر دیا. اب وہ جھگڑ رہے ہیں. اب کوئی برابر میں سمجھدار دوسرا دکاندار بیٹھا تھا، بھائی کیوں جھگڑ رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ وہ گاہک کہتا ہے یار میں نے اس کو پیسے 6.5 میٹر کے دیے، ایک سوٹ میرا 6.5 میٹر میں بنتا، میں نے اس کو 6.5 میٹر کے، لیکن اس نے مجھے کپڑا 5 میٹر کا دیا. دکاندار کہتا جھوٹ ہے، میں نے 6.5 میٹر دیے. تو کیا جھگڑتے رہیں گے؟ اب وہ سمجھدار دکاندار کہتا ہے اللہ کے بندو بے وقوفو کیوں جھگڑتے ہو؟ کپڑا بھی تمہارے سامنے ہے، وہ میٹر جس سے تم پیمائش کرتے ہو وہ بھی تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، پھر بھی بحث کیے چلے جا رہے ہو. اس میٹر سے اس کو پیمائش کر لو. اگر کپڑا 5 مرتبہ اس گزی جو لوہے کا میٹر بنا ہوا ہے اس کے مطابق 5 مرتبہ آ جاتا ہے تو پھر گاہک سچا ہے، اور اگر 6 مرتبہ آ کر پھر 7ویں مرتبہ آدھا آتا ہے تو پھر دکاندار سچا ہے. اب جب پیمائش کرتے ہیں تو وہ 6.5 میٹر نکلتا ہے. اب وہ گاہک جو ہے شرم سے سر جھکا کر معافیا مانگتے ہوئے بھائی معاف کرنا، مجھے غلطی ہو گئی تھی، معذرت کر کے چلا جائے. اختلاف ختم ہو. شریعت وہ دین جس پر ہماری جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے، اس کے فیصلے کا اللہ نے کوئی حل نہیں رکھا ہے. دنیا میں کوئی بھی حل مقرر نہیں کیا ہے کہ امت لڑتی مرتی رہے ساری عمر. بھئی اللہ کے رسول نے کبھی یہاں بھی ہاتھ باندھے تھے، کبھی یہاں بھی باندھے تھے، کبھی بالکل بھی چھوڑے تھے اور کبھی گردن میں بھی ڈالے تھے، اور کوئی بھی طریقہ بھی اللہ کے رسول نے ہر طریقے سے پڑھی.
یہ اکثر لوگوں کے منہ پہ یہ جملہ ہوتا ہے اللہ کے رسول نے ہر طریقے سے پڑھی. ایسا نہیں. لوگ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, ارے میاں آمین اونچی کہتے ہو, شور مچاتے ہو مسجد میں, کیا تماشا بنا ہے؟ نماز کو خاموشی سے پڑھو. ایک بات ہے, بعض لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے یہاں بات تو ٹھیک ہے, لیکن امام جو کھڑا ہوا شور مچا رہا ہوتا ہے, وہ قرات نہیں کرتا, وہ شور نہیں ہے. اسپیکر میں نمازیں پڑھائی جاتی ہیں, وہ شور نہیں ہے. اب کہتے ہیں جی قرات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کرتے تھے, تو وہ تو سنت ہے, وہ تو امام جو جہری نمازوں میں قرات اونچی کرے گا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی کام اگر شریعت کے مطابق ہے, بھلے بظاہر شور ہے, تو وہ کیا جانا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پہلی صف میں کھڑے ہوئے آمین کہتے تھے. خواتین آخری صف میں ہوتی تھی مسجد نبوی کی, وہ کہتی ہم آخری صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی آمین کو آخری صف میں سنا کرتی تھی. حضرت عطا بن ابی رباح بہت بڑے تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں میں بیت اللہ کے اندر آیا اور اس وقت 200 صحابہ کرام بیت اللہ میں موجود تھے. میں نے وہاں نماز پڑھی. سمیت من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 200 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے, وہ سارے کے سارے آمین کہتے تھے. میں نے اپنے کانوں سے سنا 200 صحابہ کرام امام کے پیچھے آمین کہتے تھے. بخاری شریف میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی, امامت کرائی. امن ابن زبیر ومن وراہ وان للمسجد للجۃ. وہ کچی مسجد, یہ کچی مسجد جو ہوتی ہے نا, جس کی چھت بھی کھجور کی چھڑیوں کی تھی, وہ معمولی بچوں جیسی آواز نکالنے سے گونجا نہیں کرتی. پکی عمارت تو معمولی گونج سے بھی گونج جاتی ہے, معمولی آواز سے بھی پکی عمارت گونجتی ہے, لیکن کچی عمارت معمولی آواز سے نہیں گونجتی. لیکن صحابہ عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. مسجد نبوی ہے, کچی مسجد ہے, چھت چھڑیوں کی ہے, لیکن صحابہ کہتے ہیں ان للمسجد للجۃ. پوری کی پوری مسجد نبوی آمین کی آواز سے گونج اٹھا کرتی تھی. اس کے معنی کیا ہے؟ صحابہ کرام اتنی زور سے آواز میں پریشر پیدا کر کے آمین کہا کرتے تھے. اور یہاں لوگوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں, آمین سن کر وضو ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں کے. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے محبت کے معنی کیا ہے؟ آپ کی سنت سے محبت, آپ کی سنت سے پیار, آپ کی سنت سے پیار ہونا چاہیے. رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی حیثیت ہے, اور جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے, میں کچھ نہیں کہتا, اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا, فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے حبیب, فلا وربک لا یؤمنون, اے حبیب مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم, تیرے رب کی قسم ہے, لا یؤمنون, وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا. کتنے بھی ایمان کے دعوے کرے, ایماندار نہیں ہو سکتا. داڑیاں رکھ لے پھر بھی ایماندار نہیں ہو سکتا. مسجد میں حاضر ہو جائے پھر بھی ایماندار نہیں ہو سکتا. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک اپنے جھگڑوں میں, اپنے تنازعات میں, اپنے اختلافات میں آپ سے فیصلہ نہ کرائے, آپ کو فیصل نہ مانے. صرف آپ کی عدالت میں مقدمہ پیش کر دینا کافی نہیں, آپ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دینا کافی نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, یہ بھی لازم ہے کہ جب آپ فیصلہ سنا دیں, ان کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی گھٹن, کوئی چبھن, کوئی تنگی, کوئی ملال, کوئی رنج, غم, صدمہ, کوئی چیز ان کے دل میں باقی نہ رہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر کے چلا جائے, تب تو مومن ہے. اگر آپ کے فیصلے کو دل و جان سے نہیں مانتا, صرف آپ کی عدالت میں مقدمہ لاتا ہے, آپ سے فیصلہ کرانے کے بعد دل میں تنگی محسوس کرتا ہے, جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پڑوسی نے تنگی محسوس کی کہ آپ نے انصاف نہیں کیا. اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون, ساری دنیا کے لوگ اسے مسلمان کہتے رہیں, سعودیہ کے مفتی بھی مہر لگا کے اسے مسلمان مان لیں,
پاکستان کی نادرا کمپنی والے سارے کے سارے نادرا شناختی کارڈ میں اسے مسلمان تسلیم کر لیں، پاسپورٹ آفس والے بھی اسے مسلمان تسلیم کر لیں، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے حبیب تیرے رب ہونے کی قسم ساری دنیا مومن کہتی رہے لیکن میں اسے کبھی مومن ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا کے رجسٹر، نادرا کے فارم، دنیا کے پاسپورٹ نہیں چلا کرتے، اللہ کے ہاں اپنی ہی مہریں، اپنے رجسٹر ہیں جو رب العالمین کے ہاں کارگر ہوتے ہیں۔ جب تک اس رجسٹر میں بندہ مسلمان نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اے کائنات کے لوگوں، ساری دنیا کے اختلافات مٹانے کے لیے رب العالمین نے جس طرح کوئی نہ کوئی چیز پیدا کر دی ہے، اسی طرح دین کے اختلافات مٹانے کے لیے بھی رب العالمین نے ایک کسوٹی، ایک پیمانہ، ایک معیار، ایک فارمولہ، ایک ایسی چیز رب العالمین نے پیدا کر دی ہے جس سے دین کے سارے فرق مٹائے جا سکتے ہیں۔ ایک کہتا ہے جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے، ایک کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، ایک کہتا ہے آج دن ہے، دوسرا کہتا ہے رات ہے، ایک کہتا ہے ہاتھ سینے پر باندھو، دوسرا کہتا ہے ناف پر باندھو، ایک کہتا ہے آمین اونچی کہو، دوسرا کہتا ہے دل میں کہو، ایک کہتا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، دوسرا کہتا ہے کہ نہ پڑھو۔ فرمایا ہوا محمد فرق بین الناس، ہم نے محمد عربی کو پوری کائنات کے اختلافات مٹانے کے لیے ہم نے پیمانہ بنایا ہے، ہم نے معیار بنایا ہے، اس پیمانے خود نکھرتے چلے جائیں گے۔ محمد عربی کے سامنے ہوتے ہوئے ہر بندہ اپنا جائزہ لیتا چلا جائے، ہر بندہ اپنا جائزہ لیتا چلا جائے، اپنے کاروبار کا، اپنے مذہب کا، اپنی نماز کا، اپنے روزے کا، اپنے دین کا، ہر بندہ جائزہ لیتا چلا جائے اسی کو معیار بنا کر۔ اگر آج اللہ کے رسول ہوتے، آج اللہ کے رسول ہوتے، میں کہتا اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائیے، میرے گھر آئیے، ایک مرتبہ کھانا کھائیے، مجھے خوشی ہوگی، میں آپ کا امتی ہوں، دعوت دیتا ہوں، تو آدمی یہ معیار بنا لے، کبھی خلوت میں، تنہائی میں، کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ تھوڑا سا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو جب میں دعوت دوں گا وہ پہلی نظر مجھے دیکھیں گے، مجھے دیکھنے کے بعد میرے سارے حلیے کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے کے بعد وہ میری دعوت کو قبول کریں گے۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہاں میرے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول دیکھیں گے تو میری دعوت کو مان لیں گے، الحمدللہ آپ مسلمان ہیں، اور پکی سچی بات ہے آپ کے لیے مبارک۔ دوسرا قدم کہ میرا گھر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جب میرے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے اور گھر میں رکھی ہوئی چیزوں پر نظر ڈالیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول خوشی خوشی اگلا قدم اندر رکھیں گے یا رکھا ہوا قدم بھی پیچھے ہٹا لیں گے؟ اگر آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول میرے گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد خوشی خوشی داخل ہو جائیں گے، آپ مبارکباد کے لائق۔ اور تیسرا قدم، جب آپ دسترخوان بچھائیں اور کھانے سجا دیں، سجانے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنی زبان سے یہ بتائیں اللہ کے رسول میں یہ کام کرتا ہوں، میری ذرائع آمدنی، ذرائع انکم میری یہ ہے، میں نے ان ذریعوں سے روزی کمائی ہے۔ کیا یہ سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے دسترخوان پر بیٹھ چکے ہیں اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے دسترخوان سے نوالا لے کر اپنے منہ میں لینا پسند کریں گے یا منہ پھیر کر استغفر اللہ کہہ کر اٹھ کر چلے جائیں گے؟ اگر آپ کا ضمیر کہتا ہے نہیں، وہ بیٹھیں گے اور میرے گھر کی روٹی کھا کر جائیں گے، الحمدللہ آپ مبارکباد کے مستحق۔ یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے، وہ محمد فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کا یہی ایک ذریعہ ہے، یہی ایک حل ہے۔ میرے بھائیوں، گستاخی اصل کیا ہے؟ میں نے ابھی سچی بات ہے کچھ چیزیں میں ساتھ لایا تھا، یہ تذکرۃ الرشید کے کچھ
صفحات ہیں جو میں کاپی کر کے لایا ہوں. کچھ باتیں میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ باتیں بڑی کڑوی ہوتی, ناگوار گزرتی ہیں, لیکن کیا کروں, مجھے موضوع ایسا ملا ہے کہ میں آپ پر واضح کروں کہ گستاخ کون. اب دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ سے کہا, میرے منہ سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے, حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, اور کائنات میں دوسری کوئی ہستی اللہ نے ایسی پیدا کی جو غلطیوں سے مبرہ, ایسی کوئی ہستی اللہ نے مقرر نہیں کی دنیا میں. اب یہ تذکرۃ الرشید کتاب کا نام ہے, اس کا صفحہ نمبر 17 ہے. صفحہ نمبر 17 پر مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, سن لو, یہ بھی الفاظ میں عبارت وہی پڑھ رہا ہوں, سن لو, حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے, حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے, اور بقسم کہتا ہوں, یعنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر. کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر اس دور میں ہدایت اور نجات کو اللہ نے میری پیروی پر موقوف کر دیا ہے. یہ وہ دعویٰ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے فرمایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سے ملانے کا, اللہ سے جوڑنے کا, اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, اور فرمایا وہ راستہ میری پیروی پر موقوف ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ انڈیا کے ایک عالم دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں میری پیروی پر موقوف ہے. مجھے بتائیے گستاخ کون ہے, اور گستاخی کہتے کسے ہیں, گستاخی کہا کسے جاتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے یا یہ توہین ہے؟ جدے والوں ڈرتے کیوں ہو؟ کوئی مارے گا تو مجھے مارے گا نا, آپ کیوں ڈرتے ہو؟ ذرا زور سے تو کہیں, مجھے بھی تو پتا چلے کہ ہاں میری بات آپ کے پلے پڑ رہی. یہ توہین ہے, کھلی توہین, یہ ہے وہ گستاخی. میرے بھائیو, ہماری زبانیں, ہمارے عقائد اس بات کے پابند ہیں کہ جو شان, جو مقام, جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے, وہ مرتبہ, وہ شان, وہ مقام اللہ نے کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا. وہ چاہے کوئی مفتی ہو, چاہے وہ گنگوہ کا ہو, چاہے وہ دہلی کا ہو, چاہے وہ کراچی کا ہو, چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا ہو, جو مرتبہ محمد رسول اللہ کا ہے وہ مرتبہ کائنات میں کسی اور کو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کیا. دیکھیے عزت کی ایک اور بات دیکھیے, میں بتاؤں کہ اب ہمیں کہتے ہیں بزرگوں کے گستاخ ہیں. بھلا میں آپ سے پوچھتا ہوں, دیکھیے یہ ایک عزت کی ایک اور بات کہ ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت ساری رنڈیاں مرید تھیں. دیکھو بزرگ بھی کیسے ہیں, رنڈیاں ان کی مرید. ارے جس پیر کی مرید رنڈیاں ہوں وہ پیر خود کیسا ہوگا, خود سوچو, ایمانداری سے بتاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی ایسی نسل کے لوگوں سے کبھی دوستی رکھی کہ جائے کہ انہیں مرید بنایا ہو؟ یہ الفاظ ہیں, یہ 242 صفحہ, جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 242 ہے, اور کتاب وہی تذکرۃ الرشید. مولانا الحاج محمد عاشق الہی میرٹھی, ان کی یہ تالیف ہے, رشید احمد گنگوہی کا تذکرہ ہے, ان کی حالات زندگی ہے. ایک بار ارشاد فرمایا ضامن علی جلال آباد کی سہارنپور میں بہت ساری رنڈیاں مرید تھیں. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. ساری آئیں, ایک نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا, میاں صاحب ہم نے اسے بتھیرا کہا کہ چل, یعنی بتھیرا کہا, یہ پرانی اردو ہے, یعنی بہت کہا, اسے بتھیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں, بہت روح سیاہ ہوں, میں میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گی, میں زیارت کے قابل نہیں ہوں.
میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر جب آپ کے سامنے لے کر آئیں، جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی، یعنی جیسے ہم کہتے پیار سے بڑی بی یا چھوٹی بی یا ویسے بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ باقی تو آئی، تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں، کیونکہ ہمارا کام گندا ہے، ہمارا دھندا گندا ہے، آپ نیک لوگ ہو، آپ کی زیارت کو آتے ہوئے مجھے اپنے کام کی وجہ سے شرم آتی تھی، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے، اب یہ وحدت الوجود کا عقیدہ سامنے آ رہا ہے، میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے، تو کیوں شرماتی؟ آگے رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں روح سیاہ اور گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگو رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے، ہر چیز کے اندر اللہ ہے، اس لیے کہا کہ کرنے والا بھی وہی، کرانے والا بھی وہی، کہ جو کر رہا ہے اس میں بھی تو خدا ہے اور جو کرا رہا ہے اس کے اندر بھی تو خدا ہے، تو کیوں شرما رہی ہے؟ دونوں کام ایک ہی ہستی، ایک ہی ذات کے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں کس قدر لوگ ہیں جو سلمان رشدی کو آج گالیاں دیتے ہیں، اس نے جی کتاب لکھی، اس نے رسول اللہ کے حق میں گستاخی کی، اس نے فلاں شان میں گستاخی کی، فلاں شان میں گستاخی کی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں زنا کے الفاظ استعمال کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی عزت ہے۔ اور ایسا بندہ پیر تو کیا، مسلمان تو کیا، انسان کہلانے کا بھی حق رکھتا ہے۔ سمجھو گستاخی کسے کہتے ہیں، گستاخی کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے قد شتمنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ جب وہ میرا شریک ٹھہراتا ہے، کسی کو میرا بیٹا بناتا ہے، کسی کو میری بیٹی کہتا ہے، وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ قد شتمنی ابن آدم۔ میرے بھائیوں، لوگ اللہ کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ سمجھو گستاخی کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ گستاخی نہیں ہے تو پھر کائنات میں گستاخی کا وجود ہی دنیا سے اٹھ جائے گا۔ اگر یہ گستاخی نہیں ہے تو کائنات میں پھر گستاخی ہی نہیں ہے۔ یہ دوسری کتاب، یہ براہین قاطعہ، یہ براہین قاطعہ ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 30، یہ براہین قاطعہ صفحہ نمبر 30 ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ دارالاشاعت کراچی کی چھپی ہوئی ہے، اردو بازار ایم اے جناح روڈ کراچی، اشاعت اول مارچ 1987، یہ پہلی مرتبہ 1987 میں چھپی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں، قرآن مجید میں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہتا ہے۔ امی کی تفسیر اکثر مفسرین نے یہ کی ہے کہ یوں تو علم کا سمندر ہو لیکن کسی استاذ کے سامنے دو زانو ہو کر نہ بیٹھا ہو۔ دنیا میں اللہ نے اس کا کوئی استاذ ہی نہیں رکھا، کوئی اس کو کسی اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کسی درسگاہ میں وہ بیٹھ کر باقاعدہ پڑھا نہیں۔ لیکن دیوبندی کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ ہیں۔ یہ براہین قاطعہ ہے، صفحہ نمبر 30 ہے۔ دیوبندی کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ ہیں۔ کہتے ہیں ایک بریلوی عالم کی کتاب کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے۔ سادہ عالم یہاں سے پڑھ کر گئے، خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا۔ یہی سبب ہے کہ ایک سال فخر عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں، یعنی ایک بزرگ عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں کلام کر رہے تھے، تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہے تب سے ہم کو یہ زبان آ گئی ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو سیکھی ہے کہاں سے؟ مدرسہ دیوبند سے۔ ہائے ہائے، بتائیے گستاخی کسے کہتے ہیں؟ گستاخی کسے کہتے ہیں؟ ارے ہم محبت کریں، ارے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آخر دال میں کہیں تو کالا ہے نا جس کی پردہ داری ہے نا، کہیں تو ہے نا دال میں کالا جس کی پردہ داری ہے، جسے چھپایا جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے میرے بھائیو؟ چلو لکھنے والے لکھ گئے، لکھنے والے لکھ گئے، کوئی بات نہیں، لیکن آج آپ تو کہہ سکتے ہیں، سچی بات ہے۔ دوسری یہ الاشباع والنظائر یہ کتاب ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں وہ عبارت پڑھوں، چلو میں اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کرتا، میں صرف عربی الفاظ کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ سارے ماشاءاللہ عربی بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے محبت کا اظہار دیکھیے، سبحان اللہ۔ یہ فرماتے ہیں لو، یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، لو نظر المصلی الی المصحف وقرأ منہ فسدت صلاته، اگر کوئی نماز پڑھنے والا نمازی، میں اپنی بات سے ہٹ رہا ہوں لیکن جتنی اچھی بات ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اگر کوئی نماز پڑھنے والا نمازی نماز کے اندر قرآن مجید کو کھول لے، اس میں سے دیکھ کر اس نے کچھ پڑھ لیا، فسدت صلاته، اس کی نماز فاسد ہو گئی، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا الى فرج امرأتہ بشہوۃ، اگر وہ شہوت کے ارادے سے عورت کی شرمگاہ کی طرف بھی نظر کرے گا نماز کے اندر تو اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں آئے گا۔ قرآن پر نظر پڑ گئی نماز ٹوٹ جائے گی، شرمگاہ پر نظر پڑی تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ مجھے بتائیے کیا یہ اسلام سے محبت ہے؟ دین کی خدمت اسی کا نام ہے، اسی کا نام ہے دین کی خدمت۔ جدے والو، آپ اس ایک ایسے مرکز میں بیٹھے ہو، حرمین شریفین آپ کے پہلو میں ہیں، آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ دونوں دائیں بائیں آپ کے پہلو میں، دونوں مراکز، اور یہ ایسے مراکز اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، اللہ کی قسم، جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ، آپ نے فرمایا حرمین شریفین میں اللہ نے دجال کو داخلے کی اجازت نہیں دی، داخلے کی اجازت اس فتنے کو اللہ نے نہیں دی، دجال داخل نہیں ہوگا۔ آپ ایسے مراکز میں بیٹھے ہیں، ان مراکز سے فائدہ اٹھائیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی شمع انہی مراکز سے روشن کی، آپ نے حق کی آواز انہی جگہوں سے بلند کی، آپ نے حق کے پہنچانے کا، تبلیغ کرنے کا آغاز انہی مراکز سے کیا۔ میرے بھائی، ایک اور بھی کتاب ہے میرے پاس، اعلیٰ حضرت کی ملفوظات اعلیٰ حضرت۔ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں صرف ایک بات، لوگ کہتے ہیں نا ہم اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، اولیاء اللہ کو ہم نہیں مانتے اور پیر فقیر کے ہم منکر ہیں۔ اب ان کے عقائد اور نظریات دیکھیے۔ اللہ کے بارے میں ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سید الطائف جنید بغدادی رحمہ اللہ دجلہ پر تشریف لائے، دریائے دجلہ پر تشریف لائے، اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے، منہ سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے جا رہے ہیں اور پانی پر ایسے چل رہے ہیں جیسے آپ زمین پر چلتے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ ایک شخص آیا اور اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی، کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا، عرض کی کہ میں کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید کہتا چلا آ۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا
شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا، شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں؟ اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا، پکارا حضرت میں چلا یعنی میں ڈوبا۔ فرمایا وہی کہے یا جنید یا جنید۔ جب کہا دریا سے پار ہوا، عرض کی حضرت یہ کیا بات ہے، آپ اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں؟ فرمایا ارے نادان، ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں ہے، اللہ تک رسائی کی ہوس رکھتا ہے، پہلے جنید تک تو پہنچ، پہلے جنید تو بن، اللہ تک تو پہنچنے کی ہوس رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات کا ایمانداری سے بتائیے یہ احترام ہے کہ اللہ کا نام لے کر آدمی ڈوبے اور جنید بغدادی کا نام لے کر آدمی بغیر سہارے کے کشتی کے پانی کے اوپر ایسے چلے جیسے زمین پر چلتا ہے۔ اب آپ دیکھیے بزرگوں کے بارے میں آگے لکھتے ہیں کہ برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب خواب میں زیارت سے مشرف ہوئے کہ گھوڑے پر آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول گھوڑے پر جا رہے تھے، کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ کے رسول آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں برکات احمد فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ احمد رضا کیا لکھتے ہیں؟ الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا تھا۔ جس جنازے کو اللہ کے رسول پڑھنے کے لیے آئے ہیں اس جنازے کی امامت میں نے کرائی تھی۔ وہ دیوبندیوں کے پیشوا تھے، یہ انڈیا کی دوسری درسگاہ بریلی ہے، یہ وہاں کے پیشوا ہے۔ میرے بھائیو مجھے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، یہ محبت ہے؟ یہ محبت ہے؟ اگر یہ محبت ہے تو پھر گستاخی کسے کہتے ہیں؟ گستاخی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں معراج والی رات میں بیت المقدس میں ہوں، ابا آدم بیٹھے ہیں، ابا ابراہیم بیٹھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے دل میں کئی خیال دوڑ رہے ہیں، آج امامت کروائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کروائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کروائیں گے، آدم علیہ السلام کروائیں گے، فلاں کروائیں گے، خیال آ رہے ہیں۔ جبریل امین نے تکبیر کہی، میرا ہاتھ پکڑا اور امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ گویا ساری کائنات کے انبیاء بھی موجود ہوں اور ان میں ایک محمد الرسول اللہ بھی موجود ہو تو امامت کون کرائیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں کہ برکات احمد کا جنازہ جو اللہ کے رسول گھوڑے پر تشریف لے آئے پڑھنے کے لیے، اس کی امامت میں نے، الحمدللہ اس جنازہ مبارکہ کی امامت میں نے کرائی۔ میرے بھائیو خود سوچو، انصاف کرو، انصاف کرو کہ گستاخی کرو کدھر جاتا ہے اور عزت و تکریم کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا عقیدہ دیکھیے جو قرآن نے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں ہیں یا حجرے میں ہیں، اللہ کے رسول نے باہر سے آواز دی، یا ابن کعب، اے ابن کعب، آپ نے آواز دی۔ ابی ابن کعب نے آواز کو سنا لیکن اب پریشان ہو گئے کہ نماز کو توڑوں یا نہ توڑوں۔ پھر ذاتی طور پر اجتہاد کیا کہ یہ نماز تو اللہ کے حضور کے لیے ہے، بہرحال اسے مکمل کرنا چاہیے۔ نماز کی 2 رکعتیں، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اسپیڈ بڑھا دی ہوگی، تھوڑا جلدی کیا ہوگا، جلدی اس کو پڑھا ہوگا، لیکن نماز پڑھ کر 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے پاس گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب تمہیں بلایا تھا تو جب کیوں نہیں آیا؟ اتنی دیر میں آیا ہے۔ میں نے تمہیں جب بلایا تھا جب کیوں نہیں آیا؟ اتنی دیر میں کیوں آیا ہے؟ ابی ابن کعب نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کی جب آواز میرے کانوں میں پڑی
اس وقت میں نماز شروع کر چکا تھا. پھر میں نے سوچا کہ میں نماز میں ہوں، اب آپ کو نہ تو جواب دے سکتا تھا نہ آپ کی طرف آ سکتا تھا، اس لیے میں نماز مکمل کرنے لگا، اسی لیے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تسمع قول اللہ تعالی، اے ابی کیا تو نے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے مسلمانوں جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے فوراً لبیک کہتے ہوئے آؤ، چاہے تم مصلی پہ ہو، چاہے تم دسترخوان پہ بیٹھے ہو، چاہے تم طواف کر رہے ہو، چاہے تم کیسی بھی تسبیح پڑھ رہے ہو. اذا دعاکم، جب بھی تمہیں پکارے فوراً اس کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے فوراً آؤ. یہ اہل حدیث کا ایمان ہے. ایمانداری سے بتاؤ، کائنات میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان سب پر اللہ کی رحمت ہو، کوئی بندہ ان میں سے یہ مقام رکھتا ہے کہ یہ کسی کو پکارے اور وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ ان کی پکار پر لبیک کہتا ہوا نماز کو توڑ کر ان کے پاس جائے. ایمانداری سے بتاؤ جدے والو، تم میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے؟ نہیں ہے. لیکن اگر محمد رسول اللہ پکارے تو قرآن کہتا ہے نماز توڑ دو، رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہو. کیا یہ تمہارا عقیدہ ہے؟ تو پھر تو آپ اہل حدیث ہیں میرے بھائیو، پھر تو کوئی فرق نہیں ہے. اوپر سے مانے یا نہ مانے، بھلے افغانستان میں جا کے انکار کر دے، لیکن آج یہ بات ریکارڈ ہو گئی، آپ نے مان لیا. الحمدللہ میرے بھائیو، یہ ہے محبت.